السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکوٰۃ المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب العدہ چل رہا ہے۔ عدت کے تعلق سے اس باب کی ایک حدیث اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ چند مزید احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ چنانچہ مؤلف بیان فرماتے ہیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان فاطمۃ كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم تعني في النقلة وفي رواية قالت ما لفاطمة ألا تتق الله تعني في قولها لا سكن ولا نفقة، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں ان فاطمۃ کانت فی مکان وحش، کہ بے شک فاطمہ، اور اس سے مراد وہی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے تعلق سے اوپر پہلی حدیث بیان کی گئی۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس کانت فی مکان وحش، ویران گھر میں تھیں۔ وحش یعنی جس سے وحشت آتی ہو، خالی جگہ، ویران جگہ۔ تو مکان فی مکان وحش یعنی ویران گھر میں تھیں وہ۔ فخیفہ پس ڈرا گیا، علی ناحیتہا ان کی جہت سے، یعنی کسی طرح کا کوئی خطرہ انہیں لاحق نہ ہو جائے، یا اسی طرح سے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو جائے، اس وجہ سے خوف کھایا گیا ان پر۔ فَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی۔ اور یہ رخصت کس معاملے میں دی؟ پہلی حدیث میں، جیسا کہ اس سے پہلے والے درس میں بتلایا گیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے کے لیے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت یہ دی کہ پہلے ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رہنے کے لیے آپ نے کہا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے یہاں ان کے مکان میں منتقل ہو جائیں۔ تو یہی رخصت یہاں مراد ہے۔ تو یہ رخصت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تعانی یعنی وہ مراد لیتی تھیں فی النقلتی، نقل منتقل کیے جانے میں، یعنی جو عبداللہ ابن ام مکتوم کے مکان میں منتقل ہوئیں وہ رخصت مراد لیا کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں ہے، قالت انہوں نے کہا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ما لفاطمۃ، فاطمہ کو کیا ہو گیا ہے، الا تتق اللہ، کیوں نہیں ڈرتی ہیں وہ اللہ رب العالمین سے۔ تعنی وہ مراد لیتی تھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فی قولہا ان کے قول، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول، لا سکنا ولا نفقتا، یعنی تمہارے لیے نفقہ اور سکنا نہیں ہے۔ یہ اس کو مراد لیتی تھی کہ یہ جو کہتی پھر رہی ہیں کہ مطلقہ بائنہ کے لیے، ایسی عورت کے لیے جسے 3 طلاق دی جا چکی ہیں، اس کے لیے نفقہ اور سکنا نہیں ہے، تو کیوں وہ اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتی؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھی۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے شوہر کے مکان سے عبداللہ ابن ام مکتوم کے مکان میں جو منتقل کی گئیں، اس وجہ کو لے کر حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں اختلاف۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے شوہر کے مکان یا خرچے وغیرہ میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کہتی تھیں آپ نے مجھے فرمایا لا نفقۃ ولا سکنا، کہ تمہارے لیے نفقہ اور سکنا نہیں ہے مگر یہ کہ تم حالت حمل میں ہو۔ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہنا یہ تھا کہ مطلقہ بائنہ اگر ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے سکنا ہے، اور بعض حضرات نفقے کا بھی قائل ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اسی قول کی تردید گویا کہ فرمائی، اور فرمایا کہ یہ جو منتقل کیا جانا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ شوہر کے مکان میں رہنے کی حقدار یہ نہیں ہے، اور شوہر جو ان کے پہلے جو طلاق سے پہلے جو شوہر تھے ان کے مکان میں انہیں اب حق نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ویران جگہ تھی اور سنسان جگہ تھی، وہاں رہنا ان کے لیے اکیلی عورت کے لیے دشوار اور مشکل تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں منتقل ہونے کے لیے کہا کہ تم عبداللہ ابن ام مکتوم کے یہاں چلی جاؤ۔ آئی بات میں؟ تو یہ ہے اصل میں وجہ۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتی، تو جب یہ بات انہیں پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بینی و بینکم کتاب اللہ، میرے اور تمہارے درمیان میں اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، یعنی اب میں اس سے کچھ زیادہ نہیں کہوں گی۔ اور پھر انہوں نے سورہ طلاق آیت نمبر 1 کی تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا طلاق کا جو دینے کے بعد عدت گزارنا ہے اس کے تعلق سے، تو اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اور اسی طرح سے آخر میں فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اور اس درمیان میں یعنی عدت کے جو طلاق کے بعد جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ عورتوں کو طلاق ان کی عدت کے درمیان میں دو، اور اسی طرح سے انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو، اور آپ اللہ رب العالمین نے اس میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ہاں اگر کوئی خلم کھلا بے حیائی سرزد ہو جائے تو ایک الگ معاملہ ہے، ورنہ انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ اور یہ گھروں سے نہ نکالنے کی وجہ بتلانے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا، وجہ اس کی یہ بتلائی کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ اللہ رب العالمین اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے، اور جو طلاق کی نوبت آئی ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ شوہر رجوع کر لے اور یہ دوبارہ سے شوہر اور بیوی بن جائیں۔ تو یہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، سورہ طلاق کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ طلاق عورتوں کو ان کی عدت کے درمیان میں رکھو، اور عدت کے جو ایام ہیں انہیں
ان ایام میں ان کے گھروں سے اپنے گھروں سے انہیں نہ نکالو، اور اس کی وجہ بتلائی شاید کہ کوئی اللہ رب العالمین معاملہ نیا پیدا فرما دے، اور وہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی رجوع کر لیں وہ۔ لیکن جب 3 طلاق دے دی گئیں تو یہ نیا معاملہ کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد اور کہا کہ یہ 3 طلاق جب ہو گئی، طلاق بائنہ جب ہو گئی، تو ایسی صورت میں نیا معاملہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات جب معلوم ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان میں اللہ کی کتاب کافی ہے، اور پھر سورہ طلاق کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے مردوں کو حکم دیا کہ اگر وہ طلاق دیتے ہیں تو عورتوں کو ان کی عدت کے درمیان میں طلاق دیں اور انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ شاید اللہ رب العالمین اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ تو یہاں حکم کیا ہے؟ یہ طلاق رجعی کے درمیان میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے طلاق رجعی کا معاملہ یہ ہے، اور جہاں تک طلاق بائنہ کا معاملہ ہے تو اس میں کون سا ایسا وہ پیدا ہو سکتا ہے؟ طلاق بائنہ میں تو کوئی ایسی بات نیا جو ہے نہیں ہو سکتا ہے، یعنی وہ شوہر اور بیوی جو ہے نہیں بن سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ اس طرح سے حضرت فاطمہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صاحب واقعہ ہیں، وہ اپنے بارے میں زیادہ جانتی ہیں کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے جو ہے منتقل ہونے کا حکم دیا یا اجازت دی۔ آئی بات سنیں۔ اور جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا معاملہ ہے تو ممکن ہے یہ بات بھی رہی ہو کہ انہیں اس وجہ سے بھی منتقل کیا گیا ہو، تو یہ دونوں وجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا انکار کیا جا سکے۔ ہاں، تو صحیح بات یہی ہے کہ جو مطلقہ بائنہ ہے اسے نفقہ یا سکنا نہیں ہے، کیونکہ اب کوئی معاملہ جو نیا پیدا ہو سکتا ہے، یعنی شوہر کی رجوع کرنے کا، وہ نہیں پیدا ہو سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب رجوع چونکہ نہیں ہے، اور جب رجوع نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے نفقہ یا اسی طرح سے سکنا کا وجوب بھی نہیں ہے شوہر کے ذمے۔ کہتے ہیں مؤلف رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث ہے وعن سعید بن المسیب رحمہ اللہ قال انما نقلت فاطمة لطول لسانها على احمائها رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت سعید بن المسیب یہ کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور تابعین میں افضل ترین تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں انما نقلت فاطمۃ، کہ بے شک فاطمہ منتقل کی گئیں، لطول لسانہا علی احمائہا، اپنی زبان درازی کی وجہ سے۔ طول مطلب لمبائی یا دراز کرنا ہوتا ہے، تو اپنی زبان درازی کی وجہ سے منتقل کی گئیں علی احمائہا، اپنے شوہر کے قریبی رشتہ داروں پر۔ ہمون کی جمع ہے احما، یعنی جو شوہر کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو جو شوہر کے رشتہ دار ہیں ان کی شوہر کے رشتہ داروں پر
زبان درازی کی وجہ سے یہ منتقل کی گئی. یہ کہنا ہے حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا. یعنی یہ زبان درازی کرتی تھی، انہیں برا بھلا کہا کرتی تھی، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل ہونے کا حکم دیا کہ ٹھیک ہے تم عبداللہ ابن ام مکتوم کے ہاں چلی جاؤ. تو یہ ایک وجہ سعید ابن المسیب نے بتلائی کہ حضرت فاطمہ کو منتقل اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے جو اقارب اور ان کے رشتہ دار تھے ان پر زبان درازی کیا کرتے تھے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ سعید بن المسیب بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ مطلقہ بائنہ کو نفقہ یا سکنا ہے، نفقہ یا سکنا مطلقہ بائنہ کو دیا جائے گا، شوہر کے ذمے ہے. تو ان لوگوں میں یہ بھی ہیں، اور اس کے لیے یہ حدیث پیش کی کہ یہ منتقل اس لیے کی گئی تھی کہ اپنے شوہر کے جو عزیز و اقارب تھے ان پر زبان درازیاں کرتے تھے. لیکن یاد رہے کہ امام بغوی نے شرح سنہ میں اس حدیث کو بلا سند کے ذکر کیا، یعنی اس کی کوئی سند ذکر نہیں کی. اور اسی طرح سے ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، لیکن ابو داؤد میں جو سند ہے وہ سند اس کی ضعیف ہے. اور ابو داؤد نے سعید بن المسیب نے اس بات کو کہاں سے سنا ہے، کس نے یہ بات کہی کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے اقارب پر زبان درازی کرتی تھی. یہ کون ہے بیان کرنے والے؟ یہ انہوں نے بتلایا نہیں. حضرت سعید بن المسیب نے کون بیان کرنے والے ہیں یہ نہیں ذکر کیا ہے. اور ایسی صورت میں جب اس کا بیان کرنے والا معلوم نہیں ہے تو پھر یہ مرسل بھی روایت ہو گئی. تو بغیر سند کے امام بغوی نے اسے ذکر کیا ہے. جو سند ابو داؤد میں ہے وہ ضعیف ہے. اور انہوں نے کس سے بیان کیا ہے، کس سے یہ سنا ہے کہ وہ زبان درازی کیا کرتی تھی، یہ بات بھی انہوں نے نہیں بتلائی ہے سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے. تو ایسی صورت میں کیسے اس بات کو مانا جا سکتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو ایک تعلق ہے وہ اس سے پہلی حدیث میں بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آئیں مسئلے کی وضاحت طلب کرنے کے لیے، انہیں سنت نبوی پر عمل کرنے کے لیے آئی ہیں. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہیں خطبہ دیا، نکاح کا پیغام دیا. تو اگر زبان دراز ہوتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہیتے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کو نکاح کا پیغام دیتے؟ اگر یہ واقعی ایسا ہی معاملہ ہوتا کہ یہ زبان دراز تھی جیسا کہ احناف کہتے ہیں، اس حدیث کو بنیاد بنا کر، سعید بن المسیب کی حدیث کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ وہ زبان درازی کی وجہ سے منتقل کی گئیں، اور اس تعلق سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر معاملہ ایسا ہی تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو پیغام نکاح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیوں دیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بوجھتے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی عورت سے نکاح کرانا چاہ رہے ہیں جو زبان دراز تھی؟ حضرت اسامہ کا نکاح ایسی عورت سے کرانا چاہ رہے ہیں جو زبان دراز ہے؟ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات مانی جا سکتی ہے؟ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے چہیتے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایسی عورت سے کریں جو زبان دراز ہو.
ٹھیک ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ابو جہم ایسے آدمی ہیں جو بہت مارتے ہیں، لہذا تم ان سے شادی مت کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی کمی یہ نکالی کہ یہ غریب ہیں اور ان سے جو ہے تمہیں پریشانی ایک طرح سے ملے گی غربت کی وجہ سے، لہذا تم ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ نکاح حضرت اسامہ سے کر لو۔ اور نکاح ہوا اور کسی بھی طرح کی کوئی دقت، کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزاری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ مجھ پر رشک کیا گیا، نکاح میں نے کر لیا تو اس کے بعد مجھ پر کیا ہے، رشک کیا گیا۔ لہذا یہ کہنا کہ وہ شوہر کے عزیز و اقارب پر زبان درازی کرتی تھی، یہ بالکل غلط اور واقعے کے خلاف بات ہے۔ اور جو روایت اس تعلق سے بیان کی جا رہی ہے یہ سنداً صحیح نہیں ہے، آئی بات سمجھیں۔ اور اگر صحیح مان بھی لی جائے تو سعید بن المسیب نے اسے کس سے سنا ہے، اس بات کی وضاحت یہاں موجود نہیں ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ عورت اگر مطلقہ بائنہ ہے تو اسے نفقہ یا سکنا نہیں ہے، جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا نفقۃ ولا سکنا، یعنی تمہارے لیے نفقہ اور سکنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے، کیونکہ سورہ طلاق میں جہاں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ عورتوں کو ان کی عدت کے درمیان میں طلاق دو اور انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو، انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو، یہاں تک کہ کوئی خلم کھلا بے حیائی نظر نہ آ جائے اور اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ شاید کہ اللہ رب العالمین کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ نیا معاملہ رجعت کے درمیان ہی ہو سکتا ہے، جب رجوع کا اختیار شوہر کو باقی ہو، اسی درمیان میں یہ معاملہ پیدا ہو سکتا ہے، یعنی شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اور جب 3 طلاق ہوگی، طلاق بائنہ جب پڑ گئی، وہ عورت بائنہ ہو گئی، تو ایسی صورت میں کوئی معاملہ نیا نہیں بن سکتا ہے۔ لہذا جب نیا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے تو اس آیت کی روح سے مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نہ نکالیں، یہ جو ہے گویا کہ ایسی عورت کے لیے نہیں ہے جو مطلقہ بائنہ ہے۔ تو صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ مطلقہ بائنہ کے لیے نفقہ یا سکنا نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور امام احمد اور اسی طرح سے اسحاق بن راہویہ، ابو ثور اور بہت سارے علماء کا اس سلسلے میں موقف ہے، جبکہ حضرت عائشہ، حضرت عمر اور اسی طرح سے اور بہت سارے لوگوں کا موقف، امام حنیفہ اور اسی طرح سے امام مالک وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ اس کے لیے نفقہ ہے یا سکنا ہے۔ امام حنیفہ نفقہ اور سکنا دونوں کے قائل ہیں، جبکہ امام مالک اور شافعی صرف سکنا کے قائل ہیں۔ اور حضرت عائشہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے قول سے دونوں باتوں کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہو کہ وہ نفقہ اور سکنا دونوں کے قائل ہوں یا صرف سکنا کے قائل ہوں، جیسا کہ جمہور کا موقف ہے۔ لیکن اس سلسلے میں صحیح اور درست بات امام احمد بن حنبل ہی کی ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عورت اگر مطلقہ بائنہ ہے تو اسے نفقہ یا سکنا نہیں ہے۔ اور حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ ہاں تو یاد رہے۔ اچھا، اسی طرح سے یہاں جو مؤلف نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کے حوالے سے،
تو اس کے بارے میں فرمایا رواہ فی شرح سنہ، اس کو انہوں نے شرح سنہ میں روایت کیا ہے، یعنی امام بغوی نے، تو جیسا کہ ہم نے بتلایا بغیر سند کے ذکر کیا ہے۔ مؤلف یہاں اپنے جو اصول اور قاعدہ بتلایا ہے، اس اصول اور قاعدے کے خلاف یہ روایت یہاں بیان فرمائی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ اصول اور قاعدہ بنایا ہے اپنے لیے اس کتاب میں کہ وہ فصل اول میں صحیحین کی روایات ذکر کریں گے، یعنی بخاری یا مسلم کی روایات جو ہے ذکر کریں گے، اور یہ فصل اول ہے، پہلی فصل چل رہی ہے، لیکن یہاں انہوں نے شرح سنہ کے حوالے سے یہ ایک قول ذکر کیا ہے سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا، تو غالباً مسئلے کی وضاحت کی وجہ سے یہاں انہوں نے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح سے اگلی حدیث ہے، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال طلقت خالتی ثلاثا فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال بلا فجدی نخلق فإنه عسى ان تصدق او تفعلی معروفا، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں طلقت خالتی، میری خالہ کو طلاق دے دی گئی، ٹھیک ہے، طلقت خالتی یعنی میری خالہ کو طلاق دے دی گئی، اور یہ جو ہے 3 طلاق دے دی گئی، اے ثلاث تطلیقات، یعنی 3 طلاق جو ہے دے دی گئی، 3 طلاق ان پر ہو گئی۔ فارادت، پس انہوں نے ارادہ کیا، ان تجد نخلہا، کہ وہ اپنے خجور کو چنیں گی، توڑ کر لائیں گی۔ جد یجدو کا مطلب ہوتا ہے چننا، توڑ کے لانا، پھل وغیرہ یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو، تو وہ اپنے خجور کے پھلوں کو توڑ کر لائیں گی، یہ ارادہ انہوں نے کیا۔ فزجرہا رجل، تو ایک آدمی نے انہیں ڈانٹا، پھٹکارا، کرے تم عدت میں ہو، اور عدت میں کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو ایک آدمی نے انہیں ڈانٹا ان تخرجا، کہ وہ گھر سے نکلیں، یعنی گھر سے نکلنے، ان کے گھر سے نکلنے کے تعلق سے ایک آدمی نے انہیں ڈانٹا، ایک صحابی نے، یہ گھر سے کیوں نکلو گی؟ کیونکہ عورت کے لیے گھر سے نکلنا یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فقالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے، میں کھجور توڑنے کے لیے جا رہی تھی، گھر سے نکلی تھی، تو فلاں صاحب نے ڈانٹ پھٹکار لگائی کہ ایسا ہے ویسا ہے، کیوں جا رہی ہو، تمہارے لیے جانا جائز اور درست نہیں ہے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا فجدی، کیوں نہیں، پس تم چنو، یعنی پھل توڑ کر لاؤ، نخلقے یعنی اپنے کھجور کے درخت سے پھلوں کو توڑ کر لاؤ، یعنی کھجور کو چن کر لاؤ۔ فَإِنَّهُ عَسَىٰ أَن تَصَدَّقْ، ان قریب کہ تم صدقہ کرو گی، او تفعلی معروفہ، یا بھلائی کا کام کرو گی۔ آئی بات میں، تو یہ جو ہے رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مطلقہ ثلاثاً، یعنی جس عورت کو 3 طلاق دے دی گئی ہے، اگر وہ عدت کے درمیان میں ہے تو گھر سے باہر کسی حاجت اور ضرورت سے وہ نکل سکتی ہے، خاص طور سے اس صورت میں جب اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے 3 طلاق ہو گئی ہیں تو اس کے نان و نفقے کا انتظام اسے کرنا ہے، شوہر کے ذمے تو نان و نفقے کا انتظام ہے نہیں، وہ تو دے گا نہیں، تو اب اسے اپنے لیے انتظام خود کرنا ہے کھانے پینے کا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مطلقہ ثلاثاً، یعنی ایسی عورت جسے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، وہ اپنے گھر سے پھل یا کھجور وغیرہ
توڑنے کے لیے جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی علت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر ایسا کرے گی تو وہ کھجور لائے گی توڑ کر تو اس سے صدقہ کرے گی، خیرات کرے گی، اللہ رب العالمین کے راستے میں اسے خرچ کرے گی، یا اسی طرح سے اور دوسری بھلائی کے کام کرے گی۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی عورت ضرورت وغیرہ سے جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے۔ تو یہ چند احادیث اس باب کی آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔